الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچایا دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ رات کے کچھ حصے میں اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں۔ رات کا کچھ حصہ جو ہے اس میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں ایک جماعت بھی ایسا کرتی ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تہجد کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور تہجد کا خوب اہتمام فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو لوگ آپ کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ ہی دیکھا، لوگوں کے ساتھ آیا کہ میں دیکھوں کہ کون سا نبی ہے، کون سا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے شخص کا یہ چہرہ نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کر جو پہلا ارشاد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غرباء کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد پڑھ لیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان میں سے اندر بیٹھ کے باہر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو رات کو تہجد پڑھیں گے۔ تو ان روایات اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں تہجد جو ہے وہ بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے اولیاء اللہ کی نماز تھی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی نماز ہے، اور ہمیں انبیاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین، اولیاء اکرام کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آج کل رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تہجد کا اہتمام اس میں بڑا آسان ہے۔ اب تو آخری عشرہ شروع ہو گیا، آخری 10-12 دن ہیں، تو ہم آخری 10 دن ہیں، ہم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب سے خوب جو ہے جو آخری وقت ہمارے پاس میسر ہے، ہم اس میں صبح سحری کے وقت ذرا جلدی اٹھیں اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی ضرور کوشش کریں اور اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔